دنیا میں دو طرح کے نظام ہیں جن کے تحت ملکوں کو چلایا جاتا ہے۔ دونوں ہی نظام ڈیموکریسی کے تحت چلائے جاتے ہیں۔ آخر یہ دو نظام کون سے ہیں اور ڈیموکریسی کس چیز کا نام ہے؟ پاکستان کی قومی اسمبلی میں کل کتنی سیٹس موجود ہیں اور کتنی سیٹس پر الیکشن لڑا جاتا ہے؟ اور پاکستان میں حکومت بنانے کے لیے کسی پارٹی کے پاس کتنی سیٹس کا ہونا ضروری ہے؟ لیکن پاکستان کے الیکشنز ہمیشہ سے ہی تنازعات کا شکار رہے ہیں اور یہ الیکشن 2024 بھی بہت سے تنازعات کا شکار ہے۔ لیکن آخر ایسا کیوں ہے؟ دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حماد اقبال اور مشاورت ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں ہم انہی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ مائی ڈیئر ویورز، تو جیسے کہ آپ سب سمجھ چکے ہیں کہ آج کی ہماری ویڈیو اس گھٹیا مذاق کے بارے میں ہے جو کہ 8 فروری 2024 کو عوام کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو بنا کسی تاخیر چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ میرے پیارے دوستوں، الگ الگ ادوار میں الگ الگ طریقوں سے ملکوں کو چلایا جاتا تھا۔ اس میں بیشتر نظام سر فہرست رہے، جیسے کہ بادشاہت کا نظام یا پھر اسلام میں خلافت کا نظام۔ لیکن بادشاہت کے نظام میں بہت ساری کمیاں تھیں۔ بادشاہت کے نظام میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جو بھی شخص اقتدار میں آتا تھا وہ اپنی طاقت کے زور پر آتا تھا اور وہ اس ملک کا بادشاہ یعنی کہ حکمران، حاکم بن جایا کرتا تھا۔ وہ رعایا پر حکم چلاتا رہتا تھا اور لوگوں کو اس کے حکم کی اطاعت کرنی پڑتی تھی۔ لیکن خلافت کا نظام اس سے بہت مختلف۔ خلافت کے نظام میں ملک کو چلانے والا ان کا حکمران نہیں ہوا کرتا تھا بلکہ عوام کا نمائندہ ہوا کرتا تھا۔ خلافت کے نظام میں عوام اپنے خلیفہ کو خود چنتی تھی ووٹنگ کے ذریعے۔ خلافت کے نظام میں عوام کا نمائندہ عوام کے لیے کام کرتا تھا اور عوام کا خادم ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ جمہوریت کا نظام خلافت کے طور پر دنیا میں پہلی مرتبہ دکھایا گیا ہو، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے قدیم بابل کے شہر میں بھی جمہوریت ہی کا نظام رائج تھا اور عوام ووٹنگ کے ذریعے اپنے نمائندوں کو چنا کرتی تھی۔ لیکن جمہوریت کی یہ جو شکل آج ہم دیکھتے ہیں، یہ شکل اس وقت موجود نہیں تھی۔ اس وقت ملک کے خلیفہ کو ایک شورا چنا کرتی تھی۔ اس شورا کے اندر شہر کے مقتدر، عاقل اور سمجھدار لوگ موجود ہوا کرتے تھے۔ میرے پیارے دوستوں، اسی نظام کو آگے جا کر ماڈرن ڈیموکریسی میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس نظام کے اندر مکمل عوام کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ وہ اپنے نمائندوں کو خود چنے۔ اب یہاں پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ آخر یہ جمہوریت یعنی کہ ڈیموکریسی ہوتی کیا ہے؟ میرے پیارے دوستوں، ڈیموکریسی یعنی کہ جمہوریت ایک ایسے نظام کا نام ہے جس میں تمام تر بالغ لوگ ایک منتخب کردہ دن پر اپنے نمائندوں کو چنتی ہے جنہیں وہ آنے والے وقت میں اپنے ملک کی خدمت کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ اب دنیا میں دو طرح کے سسٹمز پائے جاتے ہیں جن کے تحت ملکوں کو چلایا جاتا ہے، جن میں سے پہلا سسٹم کہلاتا ہے پریزیڈنشل سسٹم اور دوسرا کہلاتا ہے پارلیمنٹری سسٹم۔ میرے پیارے دوستوں، پریزیڈنشل سسٹم یعنی کہ صدارتی نظام یہ خلافت کے سب سے نزدیک تر نظام مانا جاتا ہے۔ اس نظام کے اندر صدر مملکت تمام تر اختیارات کا حامل ہوتا ہے۔ وہ ٹرانسفرز، پوسٹنگز بھی کر سکتا ہے بنا کسی بل کو اسمبلی میں پیش کیے۔ اس کا اختیار تمام تر چیزوں پر ہوتا ہے جو کہ ایک ملک کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں۔ تمام تر قوانین بنانا، ہر ایک چیز اس کے دستخط کے ساتھ ہی اپروو ہو جاتی ہے۔ لیکن میرے پیارے دوستوں، پریزیڈنشل سسٹمز کے الیکشن کا پروسیس پارلیمنٹری سسٹم کے الیکشن سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ دنیا میں بیشتر ایسے ممالک ہیں جن میں پریزیڈنشل سسٹم نافذ کیا گیا ہے، جیسے کہ امریکہ، رشیا، چائنا اور بھی مختلف ممالک میں پریزیڈنشل سسٹم یعنی کہ صدارتی نظام نافذ کیا گیا ہے۔ تھوڑی سی نظر اگر ہم پریزیڈنشل سسٹمز کے الیکشن کے پروسیس پر ڈالیں تو پریزیڈنشل سسٹم کے الیکشنز کافی مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دوستوں، امریکہ کی عوام ووٹنگ کا حصہ تو بنتی ہے لیکن وہاں کے پریزیڈنٹ کے انتخاب میں وہاں کی عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ دراصل امریکہ کی عوام ووٹنگ کے ذریعے الیکٹورل کالج کے ممبرز کو الیکٹ کرتی ہے اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آگے چل کر امریکہ کے پریزیڈنٹ کا انتخاب کرتے ہیں۔
میرے پیارے دوستو، ابھی سے کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پریزیڈنشل سسٹم خلافت کے نظام کے سب سے قریب تر مانا جاتا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی یہی شورا والا کنسیپٹ نظر آ رہا ہے۔ یہ الیکٹورل کالج کے ممبرز شورا کا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن پارلیمنٹری سسٹم میں عوام اپنے نمائندوں کو براہ راست چن رہی ہوتی ہے۔ پارلیمنٹری سسٹم میں دو طرح کے الیکشنز ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں بلدیاتی انتخابات اور دوسرے ہوتے ہیں جنرل الیکشنز یعنی کہ عام انتخابات۔ جنرل الیکشنز اور بلدیاتی انتخابات دونوں ہی میں عوام ووٹنگ کرتی ہے۔ بلدیاتی انتخابات میں عوام ووٹنگ کے ذریعے یہ چنتی ہے کہ ان کے علاقے کا کاؤنسلر کون بنے گا۔ جو شخص آپ کے علاقے کا کاؤنسلر بنتا ہے، آپ کے گلیاں بنوانا، آپ کے پانی کا مسئلہ حل کرنا، آپ کے سیوریج کا مسئلہ حل کرنا اور بھی اس قسم کے تمام تر علاقائی مسائل کو حل کرنا ان کاؤنسلر کی ذمہ داری ہوتی ہے جو کہ بلدیاتی انتخابات سے الیکٹ ہو کر آتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہمارا آج کا ٹاپک جنرل الیکشنز کے گرد گھوم رہا ہے، تو اب ہم بات کرتے ہیں جنرل الیکشنز کی۔ جنرل الیکشنز یہ وہ ہوتے ہیں جس میں عوام ووٹنگ کے ذریعے ان لوگوں کو چنتی ہے جنہیں وہ اپنے ملک کو چلاتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے۔ جنرل الیکشنز میں دو طرح کی ووٹنگ ہوتی ہے۔ دراصل دو طرح کی اسمبلیز پائی جاتی ہیں، ایک ہوتی ہے پروونشل اسمبلی یعنی کہ صوبائی اسمبلی اور دوسری ہوتی ہے نیشنل اسمبلی یعنی کہ قومی اسمبلی۔ جو ممبرز نیشنل اسمبلی میں الیکٹ ہو کر آتے ہیں وہی آگے چل کر اپوزیشن یا پھر حکومت کا کردار ادا کرتے ہیں۔ مائی ڈیئر فرینڈز، نیشنل اسمبلی میں کل 336 یعنی کہ 336 سیٹس موجود ہوتی ہیں، جن میں سے 266 یعنی کہ 266 پر الیکشن لڑا جاتا ہے۔ بچ جانے والی 70 سیٹس ریزرو سیٹس کہلاتی ہیں، جس میں سے 60 سیٹ وومنس کے لیے ریزرو کی جاتی ہیں اور 10 سیٹس پر اقلیتوں کا یعنی کہ نان مسلمز کا رائٹ ہوتا ہے۔ الیکشن کے بعد یہ سیٹس وننگ ریشیو کے حساب سے پارٹیز میں ڈیوائیڈ کر دی جاتی ہیں۔ مائی ڈیئر فرینڈز، نیشنل اسمبلی میں حکومت بنانے کے لیے 134 کا نمبر کسی بھی پارٹی کے پاس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بیسیکلی جس پارٹی کے پاس 134 کا نمبر موجود ہوتا ہے وہ سمپل میجورٹی سے نیشنل اسمبلی میں گورنمنٹ بنا لیتی ہے۔ 134 کے نمبر سے سیٹس جتنا اوپر جاتی ہیں حکومت اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی بھی پارٹی 134 کا نمبر اچیو نہیں کر پاتی پھر پارٹیز کو کولیجن گورنمنٹ کی طرف جانا پڑتا ہے، یعنی کہ ایک سے زائد پارٹیز مل کر حکومت بنا لیتی ہیں۔ جیسے کہ اس وقت دھاندلی کے ذریعے ملک پر ایک کمزور کولیجن گورنمنٹ بنا دی گئی ہے۔ رہ جانے والی پارٹیز اور ان کے کینڈیڈیٹس اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں۔ حکومت میں بیٹھنے والے ممبرز ہی ملک کے لیے قانون سازی کا عمل سر انجام دیتے ہیں، اور اپوزیشن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اسمبلیز میں بیٹھ کر حکومت کو کسی غلط کام کے مرتکب ہونے سے روک سکے۔ میرے پیارے دوستوں، جمہوریت کا حسن یہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر صوبے کی اپنی ایک پارلیمنٹ موجود ہوتی ہے اور اس پارلیمنٹ کے لیے بھی ممبرز کا الیکشن ہوتا ہے، یعنی کہ الیکشن والے دن ہر پاکستانی 2 ووٹ کاسٹ کرتا ہے۔ ایک ووٹ وہ کاسٹ کرتا ہے نیشنل اسمبلی کے لیے اور دوسرا پروونشل یعنی کہ صوبائی اسمبلی کے لیے۔ میرے پیارے دوستو، الیکشن کا عمل مکمل ہوتے ہی تمام تر بیلٹ باکسز کو سیل کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد انہیں ریٹرننگ آفیسر جنہیں آروز کہا جاتا ہے ان کے آفیسز میں لے جایا جاتا ہے۔ وہاں پر سرکاری پولنگ ایجنٹس اور تمام تر پولیٹیکل پارٹیز کے پولنگ ایجنٹس کی موجودگی میں ان ووٹس کی کاؤنٹنگ کی جاتی ہے، اور ہر ایک پولنگ ایجنٹ اپنے پاس موجود فارم 45 میں تمام تر کینڈیڈیٹس کے ووٹ لکھتا ہے۔ فارم 45 یہ وہ فارم ہوتا ہے جس کے اوپر حتمی نتیجہ تحریر ہوتا ہے۔ میرے پیارے دوستوں، فارم 45 سے ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ کس کینڈیڈیٹ نے کس پولنگ اسٹیشن سے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں، اور فارم 45 ہی کی بنا پر کسی بھی جیتنے والے کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن نکالا جاتا ہے۔ لیکن الیکشن 2024 میں ایسا نہیں ہوا۔ الیکشن 2024 میں انہوں نے فارم 45 کی جگہ فارم 47 انٹروڈیوس کروا دیا۔ دراصل ہر پولنگ اسٹیشن کا فارم 45 الگ ہوتا ہے اور فارم 47 میں انہوں نے پورے حلقے کا رزلٹ ایک جگہ پر کمپائل کر دیا۔ دراصل اس فارم 47 کے ذریعے دھاندلی کی گئی، وہ اس طرح
کہ ایک حلقے میں بہت سارے فارم 45 ہوتے ہیں، کیونکہ ایک حلقے میں بہت زیادہ پولنگ اسٹیشنز ہوتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر پولنگ اسٹیشن کا فارم 45 الگ ہوتا ہے، ہر سیاسی جماعت کے پولنگ ایجنٹس کے فارم 45 اور سرکاری پولنگ ایجنٹس کے فارم 45 بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک پولنگ اسٹیشن میں 15 سے 20 فارم 45 موجود ہوتے ہیں۔ تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی زیادہ تعداد میں فارم 45 کو تبدیل کرنا ایک ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے۔ اسی وجہ سے فارم 47 بنایا گیا۔ دراصل فارم 47 میں انہوں نے اپنی مرضی سے کسی بھی کینڈیڈیٹ کے نام پر کچھ بھی ووٹ لکھ دیے۔ الیکشن ہو جانے کے چند گھنٹوں کے اندر رزلٹ دینا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تاکہ الیکشن کی شفافیت پر کسی قسم کا سوال نہ اٹھایا جا سکے۔ الیکشن 2024 میں یہ ہوا کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ جو کہ رات کو 10 بجے تک جیت رہے تھے، ان کا رزلٹ ایک دم سے روک دیا۔ اس کے بعد یہ رزلٹ اگلے دن آنا شروع ہوا اور جو کینڈیڈیٹس رات کو ہزاروں کی لیڈ سے جیت رہے تھے وہ ایک دم سے ہار گئے اور ہارنے والے کینڈیڈیٹس جیت گئے۔ میرے پیارے دوستوں، تمام تر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کے پاس اپنے اپنے فارم 45 موجود ہیں جن کے تحت وہ جیتے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود فارم 47 میں کسی اور کینڈیڈیٹ کو جتوا کر اس کے نام کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ میرے پیارے دوستوں، یہ کل 60 سے 70 سیٹس ہیں جن کے اوپر اس قسم کا ایلیگیشن موجود ہے۔ میرے پیارے دوستوں، 10 فروری 2024 کو فیفن نے اپنی رپورٹ بھی شائع کر دی۔ فیفن یعنی کہ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک۔ میرے پیارے دوستوں، اس ادارے کو پاکستان میں الیکشنز کی شفافیت کو جانچنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس ادارے کی بنیاد 2006 میں رکھی گئی تھی اور 2008 کے الیکشن وہ پہلے الیکشن تھے جس کا سروے فیفن نے کیا تھا۔ فیفن کی رپورٹ کے مطابق بھی یہ جو رزلٹ الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، اس رزلٹ کو متنازع قرار دیا گیا ہے۔ فیفن کی رپورٹ کا اگر بغور جائزہ لیا جائے تو پی ٹی آئی کے لگائے تمام تر ایلیگیشن صحیح ثابت ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، یاد رہے کہ فیفن بھی ایک سرکاری ادارہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ سلوک پاکستان میں پہلی مرتبہ رواں رکھا گیا۔ 1970 یعنی کہ 1970 کے کروائے گئے پاکستان کی تاریخ کے پہلے باضابطہ عام انتخابات میں بھی کچھ اسی قسم کا سلوک برتا گیا تھا۔ 1970 کے عام انتخابات میں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی جو کہ ایسٹ پاکستان میں لیڈنگ پارٹی تھی، اس نے 162 سیٹس حاصل کی، لیکن اس وقت ویسٹ پاکستان میں ذوالفقار علی بھٹو کی اکثریت تھی اور ان کی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے 138 سیٹس سیکیور کی تھی۔ میرے پیارے دوستوں، پاکستان کے اداروں نے اس وقت بھی کچھ اسی قسم کا سلسلہ رواں رکھا تھا۔ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار منتقل نہیں کیا اور عوام کے مینڈیٹ کی تذلیل کی، جس کے بعد پاکستان نے وہ دور دیکھا کہ ایسٹ پاکستان ہم سے جدا ہو گیا۔ میرے پیارے دوستوں، یہ زیادتی تھی عوام کے ساتھ کہ ان کے مینڈیٹ کو تسلیم نہ کیا گیا۔ اس وقت بھی کچھ اسی قسم کا سلسلہ رواں رکھا جا رہا ہے۔ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوریت کی بقا میں ہی پاکستان کی فلاح کا راز چھپا ہوا ہے۔ پاکستان اس وقت معاشی بحران کا شکار ہے اور اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان کی حکومت بولڈ فیصلے کرے، لیکن ایسا کرنے کے لیے سب سے پہلے عوام کے مینڈیٹ کو تسلیم کرنا پڑے گا، کیونکہ اس قسم کے بولڈ فیصلے صرف اور صرف وہی حکومت کر سکتی ہے جو کہ عوام کے مینڈیٹ سے اسمبلیز میں آئی ہو۔ اسحاق ڈار جیسے چلائے ہوئے کارتوس کو دوبارہ سے وزیر خزانہ بنا کر آپ ملک کو صرف اور صرف IMF کی زنجیروں میں ہی جکڑ سکتے ہیں، جبکہ ملک کے پاس انٹرنل ریسورسز بہت سارے ایسے موجود ہیں جن کے ذریعے پاکستان خود سے ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے۔ ایسا کرنے کے لیے قابل لوگوں کو صحیح عہدوں پر لگانا پڑے گا اور یہ صرف اور صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو کہ خود میرٹ سے حکومت میں آئے ہوں۔ دھاندلی کے ذریعے بنی ہوئی حکومت اس قسم کے فیصلے کبھی بھی نہیں کر سکتی۔ تو دوستوں، ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل پر نئے آنے والے دوست جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ میری تمام تر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں آپ سے ملوں گا مشاورت ٹی وی کی اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد حماد اقبال کو دیں اجازت۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔